سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جنیوا کانفرنس میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے کیے گئے امداد کے وعدے پاکستان کی اتحادی حکومت پر دنیا کے اعتماد کا مظہر ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بحالی کے لیے ابھی بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ ریلوے کے وزیر نے ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی مذاکرات پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب پاکستان میں $10 ارب سرمایہ کاری کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر رہا ہے۔ بھارت میں مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت حکومت کی جانب سے اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پہننے پر پابندی عائد کرنے سے مسلم طالبات کی ذہنی صحت اور ان کی تعلیم تک رسائی شدید متاثر ہوئی ہے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنیوا کانفرنس میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے $9 ارب کی امداد پاکستان کی اتحادی حکومت پر دنیا کے اتحاد کا مظہر ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ یہ امداد غیبی مدد سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وفاقی اکائیوں کے اتحاد اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی کامیابی ہے۔ انہوں نے مل کر کام کرنے کے اسی جذبے کے ساتھ ملک کو بحرانوں سے نکالنے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے غیر جانبدار فریق سے آڈٹ کے ذریعے امداد کے شفاف استعمال کی یقین دہانی بھی کرائی۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کی امداد پر بین الاقوامی شراکت داروں خصوصاً اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کانفرنس کے علاوہ اضافی فراخ دلانہ اور برادرانہ اقدامات پر سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے جنیوا کانفرنس کی کامیابی پر تمام متعلقہ اداروں اور وزارتوں کی کوششوں کو بھی سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اللہ کی مدد اور عوام کے تعاون سے مشکل وقت سے باہر نکل رہا ہے۔ ہم حوصلے اور دانش مندی سے ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے جنیوا کانفرنس کو پاکستان اور سیلاب متاثرین کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس اتحادی حکومت کی مشترکہ کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے کانفرنس میں کیے گئے وعدوں کی رقم کو شفاف انداز میں استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وسائل کی فراہمی سیلاب متاثرین کو نئی اور بہتر زندگی شروع کرنے میں مدد دے گی۔ وزیر اطلاعات نے انسانیت کے نصب العین اور موسمیاتی تبدیلی کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے پر عالمی اور قومی ذرائع ابلاغ کا شکریہ ادا کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ جنیوا کانفرنس نے موسمیاتی تبدیلی کے سنگین اثرات سے دنیا کو آگاہ کیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بحالی کے لیے ابھی بھی بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ ایک ٹویٹ میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ پاکستان کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس میں امریکہ نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے $10 کروڑ کی اضافی امداد کا اعلان کیا۔ ادھر یو ایس ایڈ کے نائب منتظم ایسبال چولمن نے ایک بیان میں کہا کہ اس امداد سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر قابو پانے کے لیے پاکستانی عوام کی مدد کے لیے امریکہ کے عزم کو تقویت ملی ہے۔ ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی مذاکرات پر زور دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ سعد رفیق نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ قومی اور علاقائی سیاسی جماعتیں قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے لیے PDM کے بینر تلے اکٹھی ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی اعتماد کے ووٹ سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ ان کی حکومت کے پاس اراکین کی مطلوبہ تعداد نہیں ہے۔ آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرویز الہی نے اپنی سیاسی ساکھ اور اختیار کھو دیا ہے۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے لاہور ماسٹر پلان پر حکم امتناع جاری کیا ہے۔ سعودی عرب پاکستان میں $10 ارب سرمایہ کاری کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر رہا ہے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے سعودی ترقیاتی فنڈ کو ہدایت کی ہے کہ وہ $5 ارب کی حد تک پہنچنے کے لیے پاکستان کے مرکزی بینک میں سعودی عرب کی جانب سے
جمع کرائی گئی رقم بڑھانے کے لیے کام کرے۔ انہوں نے سعودی ترقیاتی فنڈ کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ $10 ارب کی حد تک پہنچنے کے لیے پاکستان میں سعودی عرب کی جانب سے کی گئی سرمایہ کاری کا تخمینہ بھی لگائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ماسٹر پلان 2050 پر عمل درآمد پر تاحکم ثانی حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ایک شہری کی درخواست پر مقدمے کی سماعت کی اور اس حوالے سے پنجاب حکومت، چیف سیکرٹری اور متعلقہ فریقوں سے رپورٹ طلب کی ہے۔ عدالت نے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ سندھ حکومت نے عوام کو رعایتی نرخوں پر آٹے کی فراہمی کے لیے کراچی میں 64 مراکز قائم کر دیے ہیں۔ حکومت سندھ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شہر کے تمام 7 اضلاع کے لوگوں کو گاڑیوں کے ذریعے رعایتی نرخوں پر آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت رعایتی نرخوں پر آٹے کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ یورپی یونین نے گلگت بلتستان اور چترال کے پائیدار اور موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ منصوبوں کی تکمیل کے لیے 7 ارب 86 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دی ہے۔ گلگت بلتستان کی انتظامیہ کے مطابق یہ گرانٹ توانائی کے پائیدار منصوبوں کی تعمیر پر خرچ کی جائے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکام نے بھارت کے یوم جمہوریہ سے قبل پوری وادی میں سیکیورٹی کے نام پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بھارت کا یوم جمہوریہ 26 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ کنٹرول لائن کے تمام نفاذی علاقوں میں بھارتی فوج تعینات کر دی گئی ہے اور تمام اضلاع میں رات کو گشت بھی کیا جا رہا ہے۔ ضلع سامبا میں 2 ماہ کے لیے رات کا کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ جموں اور کٹھوعہ کے اضلاع میں چیکنگ اور جامع تلاش کی کارروائیاں بھی تیز کر دی گئی ہیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر نائب رہنما غلام احمد گلزار نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت ہندوتوا حکومت کے حملے کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات نے کشمیر کی مظلوم تاریخ میں ایک نیا ظالمانہ باب کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے کشمیریوں کو بے اختیار اور حق رائے دہی سے محروم کرنے کے لیے انتظامی، نوآبادیاتی اور انتخابی سمیت متعدد اقدامات کیے ہیں۔ بھارت میں مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت حکومت کی جانب سے اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پہننے پر پابندی عائد کرنے سے مسلم طالبات کی ذہنی صحت اور ان کی تعلیم تک رسائی شدید متاثر ہوئی ہے۔ پیپلز یونین آف سول لبرٹیز کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس پابندی سے مسلمان طالبات کی امتحانات میں حاضری کم ہوئی اور داخلوں میں 50% کمی آئی، جبکہ ان کی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں بہت سی رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ میں ان مسلم طالبات کے بیانات کو بھی شامل کیا گیا ہے جنہیں بھارت میں ہراساں کیا گیا اور ان کی تذلیل کر کے قید تنہائی میں رکھا گیا۔ سعودی عرب نے آئندہ حج سیزن کے دوران کرونا وبا سے پہلے کی سطح پر عازمین کی تعداد بحال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جدہ میں 4 روزہ حج کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر سعودی حج عمرہ کے وزیر ڈاکٹر توفیق الزبیہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ حج کے لیے عمر کی تمام شرائط منسوخ کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمرہ ویزا 30 سے بڑھا کر 90 دن تک کیا گیا ہے اور ویزے کے حامل افراد کو پورے ملک میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ عمرہ عازمین کے لیے انشورنس میں 63% کمی کر کے 235 ریال سے 88 ریال کر دی گئی ہے، جبکہ عازمین حج کی انشورنس میں 73% کمی کی گئی ہے، جو 109 ریال سے 29 سعودی ریال ہو گئی ہے۔ پیرو کے شہر جولیکا میں سابق صدر کے حامیوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں کم سے کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سابق صدر پیڈرو کیسیچولا کے کانگریس تحلیل کرنے کی کوشش پر گرفتاری کے بعد سے بدترین تشدد سے اب تک درجنوں افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے گزشتہ رات کراچی میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی برتری
حاصل کر لی ہے۔ ریڈیو پاکستان 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شاعر حفیظ ہوشیار پوری کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ مغربی اور بالائی اضلاع میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور شمالی اور مغربی بلوچستان میں بارش اور برف باری بھی متوقع ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 12، کراچی 27، پشاور 20، کوئٹہ 14، گلگت 10، مری 11، مظفر آباد 16، سری نگر 9، جموں 15 اور لے -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔